بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز پر میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، منیر نیازی نے پاکستان کی سیاسی حرکیات کو اور سیاسی تاریخ کو سامنے رکھ کر شاید کہا تھا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ بالکل پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ اس شعر کے گرد گھومتی ہے، یا اس شعر نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سفر کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اپوزیشن کا ایک اتحاد ہے اور اس نے حکومت کے خلاف ایک بار پھر دسمبر میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور مہنگائی کے خلاف ایک احتجاجی تحریک چلانے کی بات کی ہے۔ مہنگائی کو اپنا موضوع سخن اور موضوع گفتگو اور موضوع احتجاج بنانے کی بات کی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں حکومت کے خلاف ایک صف بندی کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کو آخری مرحلے میں ساتھ ملانے کی بات کی جا رہی ہے۔ مہنگائی ایک حقیقت ہے پاکستان کی، اور پاکستان کا ایک عام آدمی اس سے عاجز، پریشان اور تنگ ہے۔ اس لحاظ سے گرم لوہے پہ ضرب لگانے کا شاید یہ مناسب موقع سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت کے اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے مذاکرات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو سنی مکتبہ فکر کی ابھر کر سامنے آنے والی ایک بڑی اور فعال تنظیم ہے، وہ ایک ٹرانسفارم ہونے کے ایک عمل کا سے گزر رہی ہے، اور اس کا جو ڈنگ ہے، جو زہر ہے، جو شدت اور جو سختی اور جو تشدد کا عنصر ہے، اس ڈنگ کو بڑی حکمت کے ساتھ نکال کر اس جماعت کو واپس مین سٹریم میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا واقعی عمران خان کے اقتدار کی، ان کی طاقت کی، ان کی سیاست کی، ان کے رومانس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سیاسیات پاکستان کا اگر جائزہ لیا جائے تاریخ کے آئینے میں، تو عمران خان پاکستان میں بہت سے متبادلات کا ایک متبادل بنے اور اس انداز سے سامنے آئے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ابھی ان کے اقتدار کا سورج نصف النہار پہ تھا، سوویت افواج افغانستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں، اور ان کے اقتدار میں جو روایتی طاقتور حکمرانوں کے اقتدار میں نظر آنے والی کمزوریاں ہوتی ہیں جو بالآخر ان کو خس و خاشاک کی مانند بہاتی ہیں، اس وقت اس کے بھی آثار نہیں تھے۔ 1986 کا سال تھا جب بے نظیر بھٹو ایک کروفر کے ساتھ اپنی جلاوطنی ختم کر کے لاہور ایئرپورٹ پر اتری۔ یہ ہمارا کالج کا زمانہ تھا اور ہم پورے شعور کے ساتھ اس سارے سیاسی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بہت سے طلباء اس سارے عمل سے خود ایک پولیٹیکلی وابستہ تھے اور وہ ان سرگرمیوں کا عملاً حصہ تھے۔ تو بے نظیر بھٹو جب لاہور ایئرپورٹ پر اتریں تو 10 لاکھ کا مجمع انہیں ویلکم کہنے کے لیے موجود تھا۔ خیبر سے کراچی تک اور کشمیر سے کشمیر تک سیاسی کارکنوں کا ایک پورا ریلا لاہور میں جمع تھا، تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور بعد میں یہ استقبال اس قدر زوردار اور شاندار تھا کہ کچھ دن بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر وہ چاہتیں تو لاہور کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر سکتی تھی اگر وہ کارکنوں کو حکم دیتی، یعنی اس قدر پرجوش تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق کا اقتدار ابھی چل ہی رہا تھا
کہ جو عام آدمی ہے پاکستان کا، اس نے بے نظیر بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو ایک متبادل کے طور پر دیکھنے کا انداز اپنایا اور دیکھنا شروع کیا۔ ابھی یہ متبادل اپنے راستے پر چل ہی رہا تھا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہی تھا کہ اس متبادل کا متبادل ڈھونڈنے کی ایک بات جو ہے وہ بالخصوص پنجاب کے پرو اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو اسٹیبلشمنٹ دانشور طبقے میں شروع ہوئی کہ پیپلز پارٹی کا راستہ کس طرح روکا جائے، اس کو لینڈ سلائیڈ وکٹری سے کس طرح دور رکھا جائے۔ اس سوچ کا نتیجہ اب اسلامی جمہوری اتحاد کی صورت میں سامنے آیا، جس میں بہت فعال مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں اور بالکل سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کا متبادل بن کر ابھری اور ملک میں اس کی جو ایکسپورٹ تھی، سپیس تھی، اس میں اضافہ ہوا اور بالآخر 1988 میں یہ جماعت اقتدار میں آئی۔ لیکن اس کے اقتدار میں آتے ہی اسلامی جمہوری اتحاد جو پنجاب میں حکمرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، ایک متبادل کے طور پر دیکھا جانے لگا، ابھرنے لگا۔ پیپلز پارٹی کا چونکہ ایک پس منظر جاگیردارانہ تھا اور قوانین، وڈیرے اور دوسرے جو گدی نشین حضرات تھے اس ملک کے جو مضبوط، وہ تقریباً تمام پیپلز پارٹی سے قربت رکھتے تھے، تو ان کے مقابلے میں ایک شہری کلاس، مڈل کلاس اور شہری بابوؤں کا جو ایک تصور تھا، تاجر کلاس یا سرمایہ دار کلاس کو آگے لانے کا ایک فیصلہ ہوا تھا اور سوچا یہی جا رہا تھا کہ جاگیرداروں کا دور اب اختتام کو پہنچے گا اور اب ایک نئی سیاسی کلاس اگر ابھرے گی وہ شہری کلاس ہوگی، وہ زیادہ روشن خیال ہوگی اور وہ زیادہ کمپرومائزنگ ہوگی۔ تو یہ اسلامی جمہوری اتحاد کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ ایک نیا سیاسی طبقہ ابھارا جائے، ایک نئی سیاسی کلاس پیدا کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پہ آئی جے آئی بنا اور آئی جے آئی میں طاقت کی ایک ہلکی سی کشمکش اس وقت ہوئی جب سرمایہ دار کلاس سے تعلق رکھنے والے میاں نواز شریف اور جاگیردارانہ پس منظر رکھنے والے غلام مصطفیٰ جتوئی کے درمیان آئی جے آئی کی صدارت کے لیے ایک جوڑ پڑا۔ لیکن چونکہ آئی جے آئی کی جو کیمسٹری تھی وہ اینٹی جاگیردارانہ اس پہ مزاج پہ تشکیل پائی تھی، ترتیب پائی تھی، اس لیے غلام مصطفیٰ جتوئی ہتھیار پھینک کر چلے گئے اور میاں نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے صدر بنے اور پھر طاقت کے سفر میں انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر پنجاب کا جو وسطی علاقہ ہے وہ ان کے گرد جمع ہو گیا اور پیپلز پارٹی پنجاب سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان مقابلہ آرائی کی ایک پوری دہائی موجود ہے، ایک پوری کہانی موجود ہے، جب یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے فاؤل پلے سے بھی گریز نہیں کرتی تھیں۔ چونکہ اس دور میں اس سیاسی نظام کے اندر کرپشن کی باتیں بھی سامنے آنے لگیں، تو بالآخر ایک ان دونوں جماعتوں یا دو جماعتی نظام کے متبادل کے طور پہ ایک تلاش کا سفر شروع ہوا اور یہ تلاش کا سفر ہوتے ہوتے بالآخر کرکٹ کے ایک شہرہ آفاق کھلاڑی عمران خان پر جا کر ختم ہوا۔ عمران خان نے خود کو ان دونوں جماعتوں کے متبادل کے طور پر پیش کیا اور یہ باور کرایا لوگوں کو کہ یہ ٹو پارٹی سسٹم جو ہے یہ کرپشن پر مبنی ہے اور یہ لوگوں کی پسماندگی کا ذمہ دار ہے اور یہ لوگوں کو ایک اتحاد بنا کر لوگوں کا استحصال کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک کرپشن فری پاکستان اور ایک بدلے ہوئے اور نئے پاکستان کا خواب دکھا کر نوجوانوں کو اپنی طرف مائل اور آمادہ کرنے کی ایک مہم شروع کی۔ وہ اس راہ پر، یہ بہت مشکل راستہ تھا کہ جمع جمائے ٹو پارٹی سسٹم کے اندر ایک تیسرے کھلاڑی اور تیسرے فریق کے لیے راستہ بنانا، تو اس لحاظ سے وہ گرتے پڑتے اٹھتے سنبھلتے
اس راستے میں آگے بڑھتے رہے. بہت سے مشکل حالات بھی اس راستے میں تھے کیونکہ ایک نظام تھا، مضبوط نظام تھا، سیاست کے بنے بنائے اور متحرک کھلاڑی تھے، وہ باوسیلہ تھے، اور ان کے لیے ایک ایسی خطرے کی گھنٹی تھی. یہ اگر عمران خان خود تنہا اس سفر میں ہوتے تو شاید یہ ان کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی. جب وہ اس کے پیچھے یہ دیکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو تمنائیں، امیدیں اور نیک تمنائیں انہیں حاصل ہیں، تو یہ ان کے لیے بہرحال جو دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی قیادت کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی. اسی لیے وہ ہر موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کس طرح اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو کمزور کیا جائے، اس کو منظر سے ہی غائب کر دیا جائے. لیکن بالآخر یہ سفر اپنی تکمیل تک پہنچا اور عمران خان ماضی کے دونوں متبادلات کے مقابلے میں ایک نیا متبادل بن کر سامنے آئے. اب 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے انہیں، لیکن حالات ابھی ان کے قابو میں نہیں ہیں. بالکل ایسے حالات ہیں کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے، نپا ہے رکاب میں. حکومت اگر ایک کام صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے تو 2 کام غلط ہوتے ہیں، اور پھر اس کا جو عوام میں ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. مہنگائی اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن کر حکومت کے سامنے آئی ہے، اور عام آدمی اس سے پریشان ہے. عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے. گو کہ 3 سال گزرنے کے باوجود عمران خان پر امید ہیں کہ وہ اگلے 1.5 سال میں وہ کوئی معجزہ دکھا سکیں گے، کوئی جادوئی چھڑی کے ذریعے وہ کوئی تبدیلی لا سکیں گے اور اپنا وہ ایجنڈا مکمل کر سکیں گے جس کا خواب انہوں نے نوجوانوں کو دکھایا تھا. لیکن جو زمینی حقائق ہیں، جو کینوس ہے حالات کا، جو مستقبل کا منظرنامہ ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اب یہ ایک جو پی ڈی ایم نے اس موقع سے اس خلا کو پر کرتے ہوئے یہ جو اعلان کیا ہے تبدیلی کا، اور یہ جو ٹی ایل پی کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، ٹرانسفارم ہو رہی ہے، وہ ایک نئی لانڈری سے نکل کر ایک نئے انداز سے سامنے آنے والی ہے. یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ باہم جڑی ہوئی تو نہیں ہیں، لیکن یہ مستقبل کے منظرنامے پر اپنا اثر چھوڑ سکتی ہیں. جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک آزمودہ متبادل ہے. وہ ایک ماضی رکھتا ہے، ایک ماضی کی داستان رکھتا ہے، تجربات اور مشاہدات کی ایک کہانی اپنے پیچھے رکھتا ہے، ایک بوجھ ہے اس کے ماضی کا. اور جو ٹی ایل پی ہے وہ پنجاب میں بریلوی مکتبہ فکر کی ایک نئی طاقت ہے، ابھرتی ہوئی طاقت ہے. کسی دور میں یہ مولانا شاہ احمد نورانی پنجاب میں ایک اثر رکھتے تھے. بریلوی مکتبہ فکر میں عبدالستار خان نیازی صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن پھر ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے. اور بریلوی مکتبہ فکر سیاست میں اپنے مسلک کے انداز سے اور مسلک کی بنیاد پر سیاست سے تھوڑا سا الگ ہوتا چلا گیا، اور اس نے اپنا جو وزن ہے وہ بڑی جماعتوں کے پلڑے میں ڈالا. لیکن پہلی بار دوبارہ یہ پنجاب کے جہاں بہت سی خانقاہیں ہیں، گدی نشین حضرات ہیں، اور بڑا با اثر پیر صاحبان کا ایک حلقہ ہے، اس میں ٹی ایل پی کی جو ایک سیاست ہے وہ بڑی سگنیفیکینس رکھتی ہے، اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے، اپنا ایک پیش منظر رکھتی ہے. تو پنجاب کی سیاسی حرکیات کو مستقبل میں اگر یہ جماعت اور اس کے نوجوان لیڈر اچھے انداز سے ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے کارڈز استعمال کریں تو پنجاب کی سیاسی حرکیات کو تبدیل کرنے میں یہ جماعت اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے. اور عمران خان کا جو ایک رومانس ہے اس کو مہنگائی نے گہنایا تو ضرور ہے، لیکن وہ رومانس ختم نہیں ہوا. عمران خان اگر مہنگائی کے معاملے پر کنٹرول کر کے عام آدمی کی خواہشات اور اس کی جو کو پورا کرنے اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کا کوئی سامان کریں، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا انہونی ہو جائے، تو ان کا جو نقصان ہے وہ اس کا وہ ازالہ ہو سکتا ہے.
اور ان کا جو گہنایا ہوا ایک تصور ہے اور جو رومانس ہے ان کا، وہ کسی حد تک بحال ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ پوری طرح سیاسی منظر سے نہ غائب ہو سکتے ہیں، نہ ان کو مائنس ہو سکتے ہیں اس منظر سے، لیکن بہرحال وہ نقصان کی ایک دور سے ایک عام آدمی کے لحاظ سے ایک گزر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ البتہ جو ٹی ایل پی کی سیاست ہے وہ پنجاب کی مستقبل کی سیاست میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ مستقبل کی پنجاب کی سیاست کا ایک فعال کھلاڑی ہوگی، اور یوں لگتا ہے کہ جو اصل معرکہ ہے وہ پنجاب میں ہی لڑا جانا ہے۔ پاکستان کے اقتدار کا تخت اسلام آباد کی جو اصل لڑائی ہے وہ پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میدانوں اور بازاروں میں ہی لڑی جائے گی، اور پنجاب پر اس وقت کنٹرول کے لیے جہاں پی ڈی ایم عوام کے جذبات کے تار چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ حکومت گرائے یا نہ گرائے، وہ عمران خان کی حکومت کو ایک دباؤ میں رکھنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، تاکہ عمران خان آزادانہ انداز سے اور اعتماد کے ساتھ ایسے بڑے فیصلے نہ کر سکیں کہ جس سے بعد میں انہیں کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور عمران خان ابھی حالات کے اس بھنور میں ہیں، اور لیکن ان کا رومانس بہرحال ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، وہ پوری طرح موجود ہے۔ لیکن ایسے میں جو پنجاب کی سیاست کے نئے نقش ابھارنے کے لیے ٹی ایل پی جو ہے اس کا کردار بہت اہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ متبادل تلاش کرنے کا یہ جو سلسلہ اور سفر ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔